قل کہہ دیجئے تعالو تم سب آؤ اتلو میں پڑھتا ہوں ما حرم جو حرام کیا ہے ربکم تمہارے رب نے علیکم تم پر اللہ یہ کہ نہ تشرکو تم سب شریک ٹھہراؤ بھی اس کے ساتھ شیئن کچھ بھی وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسان کیا کرو ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو اولادہم اپنی اولادکم من املاق اپنی اولاد کو املاق کے ڈر سے مفلسی کے ڈر سے غربت کے ڈر سے نحن نرزقکم ہم ہی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی وإیاہم اور ان کو بھی ولا تقربوا الفواحش اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے ما ظہر جو ظاہر ہے منہا اس میں سے وما بطن اور جو چھپی ہیں ولا تقتلوا النفس التی اور نہ تم قتل کرو اس جان کو جسے حرم اللہ حرام کیا اللہ نے الا مگر بالحق حق کے ساتھ ذالکم یہ سب باتیں وصاکم اس نے وصیت کی ہے تمہیں بھی اس کی لعلکم تاکلون تاکہ تم سب سمجھ لو لعلکم تاکلون تاکہ تم سب سمجھ لو۔ اب یہاں پر کیا ہے میرے ربی آپ ان سے کیا کہیے ان سے کہیے قل تعالو آؤ پیچھے جتنی چیزیں ہوئی حرام وہ تو حرام نہیں تھی جو تم نے وہ خود اپنی جانوں پر حرام کیا اصل میں وہ حرام نہیں تھی۔ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں حرام کسے کہتے ہیں۔ حرام کیا چیزیں تھی؟ قل تعالو اتلو ما حرم ربکم تمہارے رب نے تم پر جو چیزیں حرام کی ہیں اس کی نشاندہی تمہیں میں کراتا ہوں۔ بامحاورہ ترجمہ بھی ہم نے کرنا ہے نا۔ اللہ تشرکو بہ شیئا پہلا نمبر کیا ہے؟ حرام جو چیز ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے انشاءاللہ۔ وبالوالدین احسانا ٹھیک ہے، وہ تھا نمبر 1 اور یہ ہے نمبر 2۔ حرام چیز کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ حلال ہے۔ والدین کے ساتھ احسان نہ کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اگر ٹھہراؤ گے تو یہ حرام۔ دوسرا نمبر والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ یہ بیٹی کا بھی فرض بنتا ہے، بیٹے کا بھی فرض بنتا ہے۔ اور آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو اور والدین کو اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ ہم جو آگے سے سیدھے صاف کھڑے جواب دے جاتے ہیں، بدتمیزی کر جاتے ہیں۔ کسی نے ماں باپ نے کسی بات سے روکا تو ہم ٹر آگے سے پٹر پٹر ہماری زبانیں چلتی ہیں، چھوٹے بڑے کا احترام ختم ہو جاتا ہے، ماں باپ کا ادب ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرا رب تو کہتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اف تک بھی نہیں کرنا، تو وہ حرام ہے۔ حرام تو ہم کر رہے ہیں، یہاں پر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ماں باپ کی نافرمانی اللہ نے حرام کی ہے، وعدو کرتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، وعدو کرتے ہیں۔ اب کیا وبالوالدین احسانا والدین کے ساتھ احسان کرو، جتنی ہو سکتی ہے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اور قرآن پاک میں وہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ان کے لیے رحمت کے بازو بچھا لو، نرمی کے بازو بچھا لو۔ مطلب یہ ہے کہ اتنے عاجز بن جاؤ، اتنے عاجز بن جاؤ کہ تم کبھی بھی اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے، لاکھ میں نے کوشش کی، ان کی خدمت کی، ان کا احترام کی، ان کے ساتھ احسان کی، اس کے باوجود میں ان کا وہ بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اب کیا ہے؟ تیرے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ان کے حال پہ ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا تھا، بچپن میں رحم کیا تھا۔ کتنا کیا تھا؟ یہ امیوں کو یاد ہے، یہ والد کو بھی یاد ہوتا ہے کہ چھوٹے بچپن میں بچوں پر کتنی رحم کھایا جاتا ہے۔ تجربات سے گزرے ہیں آپ لوگ۔ چھوٹا سا بچہ 2-4 ماہ کا اگر بچہ ہو اور وہ رات کو روتا ہے تو والدہ ساری رات ہاتھ میں اٹھا کے، جب وہ تھک جاتی ہے تو بچے کا والد اٹھا لیتا ہے اور کمرے میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، زیادہ سردی ہے تو باہر نہیں نکلتے، کمرے میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، دونوں میاں بیوی بار بار اللہ سے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، اگر میڈیسن کی ضرورت ہے وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، ادھر چل پھر ادھر چل پھر، کتنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لڑتے ہیں اس ٹائم بچے کے ساتھ،
بچے کو مارتے ہیں، بچے کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اونچا بھی بولتے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ میرے پیارے کو شفا دے، اللہ میرے بچے کو صحت دے، اور بچے کو اتنے لاڈ لڈانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بتاؤ ہوا کیا ہے، جبکہ وہ بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا۔ ایسے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دیکھیے، چلیں اللہ کرے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے کہ کس طرح سے بچپن میں والدین اپنے بچوں کے حال پہ کتنی محبت اور کتنی شفقت کرتے ہیں، اور وہ مقام ہمیں بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ولا تقتلوا اولادکم، حرام چیز جو ہے نا وہ ایک یہ بھی ہے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ زیادہ بچے ہو جائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ غریب ہو جائیں گے، پہلے غربت ہے، پہلے کنگال ہیں، پہلے فقیر ہے، اور بچہ آنے والا ہوتا ہے تو اسے ماٹ کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ ہوتا ہے آپ کے علاقے میں لوگ کرتے ہیں، آپ نے رشتہ داروں میں عزیز و اقارب میں سنا ہے۔ اور وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ جس نے قتل کیا حرام اس نے کیا، میرے رب کی حرمت کو اس نے پامال کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ہم انہیں بھی رزق، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اصل رازق اللہ کی ذات ہے۔ ولا تقربوا الفواحش، اور فواحش کے قریب مت جاؤ، بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ۔ بے حیائی کیا ہے؟ گانے سننا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، اور بے حیائی کے کام، اپنے لباس اس طرح سے پہننا کہ پہنے ہوئے ننگے نظر آئیں، اتنا باریک پہننا کہ پہننا نہ پہننا برابر۔ آج کی جو لون کے کپڑے ہیں، آج کی جو لون کے کپڑے ہیں، یہ لون کے کپڑے بھی باریک ہوتے ہیں، اس کے اندر سے بھی سب کچھ نظر آتا ہے۔ پھر آج دوپٹے، لون کے دوپٹے بھی فیشن بن چکا ہوا ہے، اتنے باریک ہے کہ ہم اس کے ساتھ ویل بھی نہیں صحیح طرح سے کر سکتے، پردہ نہیں آپ صحیح کر سکتے، اپنے سر کے بالوں کو اس سے صحیح چھپا نہیں سکتے۔ شیفون کے دوپٹے تو پتہ ہی ہے نا سب کو کہ یہ شیفون کے دوپٹے ہیں، لون کے دوپٹے بھی اتنی باریکی میں آ چکے ہیں۔ امت مسلمہ کو ہر طرح سے ننگا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ چال ہے، جتنے برانڈیڈ کپڑے ہیں ان کے دوپٹے اتنے باریک ہیں، جتنا مہنگا سوٹ ہے اس کا دوپٹہ اتنا باریک ہے، اتنی بے حیائی والا لباس ہے اتنا باریک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اور بھی بے حیائی کے کام بہت سارے ہیں، جس کو جو آپ کے دل میں کھٹکتا ہے وہ گناہ ہے۔ آگے دیکھیے، ما ظہر منہا وما بطن، وہ بے حیائی چھپی ہو یا ظاہر ہو، اللہ تو جانتا ہے۔ اس کے بھی قریب چھپ کے بھی بے حیائی کے قریب نہیں جانا۔ ظاہری بظاہر یہاں بیٹھے ہیں، میں بھی ڈرامہ نہیں دیکھوں گی، فلم نہیں دیکھوں گی، آپ بھی نہیں دیکھو گے۔ اور چھپ کے کیا ہوتا ہے؟ ہر گھر میں، ہر کمبل کے اندر موبائل، ہر گھر میں موبائل، اور اپنے بستر میں دیکھ کے، میں تو وہاں پڑھانے گئی تھی، وہاں وہ لوگ مجھے کون سا دیکھتے ہیں، تو اپنے بستر میں اکیلے بیٹھ کے تو ڈرامے فلمیں سارا دن دیکھیں۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اس طرح سے اکیلے میں بیٹھتے ہو؟ اور بھی بے حیائی کے کام بہت سے ہیں، غلط لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرنا، میسیجز پہ باتیں کرنا، سٹیٹس اس طرح کی بے حیا لگانا، یا اس طرح سے سوشل میڈیا پہ بے حیائی پھیلانا، جس سے کیا ہے، وہ چاہے ظاہری بے حیائی ہو، چھپی بے حیائی ہو، رب کہتا ہے اس کے قریب مت جاؤ، اگر جاؤ گے تو یہ بھی حرام ہے، یہ حرام میرے رب نے کی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ذالکم وصاکم، یہ سب باتیں کون کون سی؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، نمبر 2 والدین کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور اولاد کو قتل نہ کرنا، اور پھر بے حیائی کے قریب نہ جانا، اور نہ حق کسی کو قتل نہ کرنا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، الا بالحق کا مطلب یہ کہ کسی نے قتل کیا تو قتل کے بدلے میں آپ قتل کر سکتے ہیں، ویسے نہیں کر سکتے۔ حق کے ساتھ مطلب یہی ہے نا، ایک نے قتل کیا تو قاتل مقتول کے وارث اس کا بدلہ لے سکتا ہے، یہ حق کے ساتھ ہے۔ نہ حق کیا ہوگا؟ کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ نے تمہیں وصیت کی ہیں، ان سب کاموں سے بچ جاؤ تاکہ تم سمجھ جاؤ، تعقلون، عقل کرو، تم سب سمجھو یہ کیا ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور تم سب مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو وہ سب سے اچھا ہو۔
حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے اشدہ اپنی پختگی کو، واوفوا الکیل اور تم سب پورا کرو ماپ، والمیزان اور تول، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا نہیں ہم تکلیف دیتے کسی شخص کو، کسی نفس کو، الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب تم بات کرو تو فَعْدِلُوا عدل کرو، انصاف کرو۔ پیچھے بھی بات ہم نے یہی کی، الحمدللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ و اس حال میں لو کان ذا قربا اگرچہ ہو قرابت والا، عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے اس حال میں کہ اگرچہ وہ قرابت والا ہو۔ وبعہد اللہ اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو، اوفو تم سب پورا کرو، ذالکم یہ وصاکم وصیت کی ہے تمہیں بھی اس بات کی، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کر سکو۔ اور ابھی آیت کریمہ کا باب و محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو کہ اچھا ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یعنی اپنی پختگی کو پہنچ جائے، مضبوط ہو جائے، وہ اپنا کاروبار سنبھال سکے۔ اور تم اپنے ماپ اور تول کو پورا کیا کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو عدل و انصاف کی کیا کرو، اگرچہ قرابت والا ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے وعدے کو پورا کیا کرو۔ یہ وصیت کی، یہ باتیں جو ہے جن کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ چلی نہیں بیٹھی ہیں۔ اور آگے ہے وَأَنَّ هَذَا وَأَنَّ اور بے شک ہادہ یہ صراطی میرا راستہ ہے۔ کون سا؟ یہ ساری پیچھے جتنی باتیں ہیں اگر عمل کرو گے تو یہ میرا راستہ ہے مستقیم سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ تم سب پیروی کرو اس کی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور تم سبل کی، سبل مطلب اور راستوں کی پیروی نہ کرو۔ سبیل ایک راستہ، سبل یہ جمع ہے زیادہ راستے، اور راستوں کی پیروی مت کرو، فتفرق ورنہ وہ الگ کر دیں گے بکم تمہیں عن سبیلہ اس کے راستے سے۔ ذالکم یہ وصاکم اس نے وصیت کی تمہیں بھی اس کی، لعلکم تتقون تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ اچھا پیچھے کہا لعلکم تذکرون اور یہاں کہا لعلکم تتقون، اور اس سے پہلے کہا تھا لعلکم تعقلون۔ ٹھیک ہے، اس رکوع میں، اس رکوع کی پہلی آیت میں کہا لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو، دوسرے نمبر پہ کہا آیت نمبر 152 میں لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اس آیت کریمہ میں کہا لعلکم تتقون تاکہ تم بچو۔ ٹھیک ہے، اور ثم اس کے بعد ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب، یہی ہے ثم پھر آتینا دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماً پوری کرنے کے لیے، علی الذی احسن اس پر جس نے احسن نیکی کی، وتفصیلاً اور تفصیل بیان کرنے کے لیے۔ اب عربی پڑھیں گے وتفصیلا وتفصیل سواد کی آواز لے کر آنی ہے، وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ وتفصیل اور تفصیل بیان کرنے کے لیے، لکل شیء ہر چیز کی، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، لعلہم تاکہ وہ بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات پر، یؤمنون ایمان لے آئیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل بھی ہو جائے، اور وہ کتاب کیا تھی؟ ہدایت اور رحمت بھی ہو، ہدایت کا مطلب رہنمائی، اور رحمت ہو، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون تاکہ وہ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں، اپنے رب کی ملاقات پر یقین لائیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔